دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم اسٹڈی آئی کیو آئی اے ایس کی ایک ویڈیو میں پیش کردہ مواد کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے خالستانی آؤٹ فٹ ایس ایف جے تھریٹنز ٹو سیج انڈین قونصلیٹ ان کینیڈا۔ نمسکار دوستوں کینیڈا میں جو بھارتی قونصلیٹ ہے اس کے اوپر ایک بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے کئی بار سنا ہوگا جو سکھ فار جسٹس ہے ایس ایف جے، انہوں نے یہاں پر دھمکی دی ہے کہ 18 تاریخ کو 12 گھنٹے کے لیے یہ لوگ سیز کرنے والے ہیں، اور اسپیسیفکلی یہ لوگ جو انڈین انوائے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہ خبر، خالستانی آؤٹ فٹ اناؤنسز سیز آن انڈین قونصلیٹ ان وینکوور۔ اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جانیں گے کہ ایگزیکٹلی یہ پورا معاملہ ہے کیا، مطلب اس میں خالستانی کیا کرنے والے ہیں، کیوں کرنے والے ہیں، اور کیوں یہ پورا ایک انٹرنیشنل مدعا بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر اگر آپ کنونشن کے حساب سے آپ دیکھو گے، چاہے ایمبیسی ہو، قونصلیٹ ہو، اس کی سرکشا کی ذمہ داری اس دیش کی ہوتی ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب کو بتا دوں، آپ میں سے جو بھی لوگ یو پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، اسپیشلی 2026 والے بیچ پر یہاں پر ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لنک کمنٹ سیکشن میں یوز کریے گا کوڈ انکت لائیو میکسیمم ڈسکاؤنٹ کے لیے، یا پھر یہ فون نمبر دیا، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں، میری جو ٹیم ہے وہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دے گی۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ابھی ہوا کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے سکھ فار جسٹس کے بارے میں، جس کا لیڈر ہے گرپتونت سنگھ پنو، جو کہ لگاتار الگ الگ بیان دیتا رہتا ہے، دھمکی دیتا رہتا ہے بھارت کو، اور کینیڈا کی سرکار کچھ نہیں کر پاتی۔ خیر، یہاں پر جو سکھ فار جسٹس ہے اس نے ابھی یہ اناؤنس کیا ہے کہ قریب 12 گھنٹے کا سیز وہ کرنے والے ہیں کینیڈا کے وینکوور میں ہمارا جو قونصلیٹ ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، ایک تو ایمبیسی ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایمبیسی کہہ لیجیے، یا پھر جو کامن ویلتھ نیشنز رہے ہیں وہ آپ کا ہائی کمیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ایمبیسی ہو گئی، وہ تو سب سے بڑا فارم ہوتا ہے جو ہماری ایمبیسی ہے، لیکن الگ الگ کئی شہروں میں جو ہے قونصلیٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ قونصلیٹ کی ہم بات کریں کینیڈا کے وینکوور میں، تو وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ 18 سپٹمبر کو صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک یہ لوگ پورا سیز کرنے والے ہیں۔ سیز کا مطلب یہ ہوا وہاں پر انٹری ایگزٹ بند کر دیں گے، پورا گھیر لیں گے اس کو۔ اب کیا ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں چیزیں ایسکلیٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کئی بار اس طرح سے اگر گھیراؤ کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا پتہ یہ لوگ انڈین ایمبیسی کے اندر انٹر کرنے کی کوشش کریں، توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کریں، تو کافی کچھ ہو سکتا ہے۔ انفیکٹ یہ جو سکھ فار جسٹس ہے، انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہے، اس کے اندر جو پوسٹر ریلیز کیے ہیں، اس میں اسپیسیفکلی بھارت کے جو ہائی کمشنر ہیں کینیڈا میں، دنیش پٹنائک، ان کو بھی صاف صاف یہاں پر دھمکی دی ہے۔ تو سکھ فار جسٹس کا میسج یہ ہے، بیسیکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈین قونصلیٹس ہیں کینیڈا کے اندر، وہ اسپائی ہب کی طرح کام کر رہے ہیں۔ مطلب کہ جو پرو خالستان ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کو انٹیمیڈیٹ کرنا، یہ سارے آروپ سکھ فار جسٹس کے دوارا لگایا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انڈو کینیڈینس ہیں اور جو انڈین نیشنلز ہیں وہ اس دن قونصلیٹ میں نہ جائیں۔ انہوں نے یہاں پر صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو سیز کریں گے۔ تو ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ خیر، یہاں پر یہ جو سکھ فار جسٹس ہے، میں آپ کو بتا دوں 2007 میں امریکہ میں فارم ہوا تھا۔ اس کا جو لیڈر ہے اس سمے آپ سب جانتے ہیں گرپتونت سنگھ پنو ہے، اناپ شناپ بیان دیتا رہتا ہے، اور ویسے تو بھارت نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رکھا ہے ایز پر یواپا، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کا اسٹانس یہی ہے کہ جو سکھ فار جسٹس، میں آپ کو بتا دوں 2019 میں ہم نے اس کو یواپا کے تحت بین کیا ہوا ہے اس آرگنائزیشن کو، اور جو انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے ایکیوز کیا ہے کہ یہ جو سکھ فار جسٹس ہے بیسیکلی ریڈیکلائز کرتی ہے جو سکھ ڈائسپورا ہے یو ایس میں، کینیڈا میں، دنیا میں جہاں پر بھی، اور ان کے دوارا فنڈ ریز کیے جاتے ہیں ان سارے سیپریٹسٹ وائلنس کو لے کر۔ اچھا، گلوبل ایکٹیویٹیز، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ صرف کینیڈا تک سیمت نہیں ہیں، ان کے دوارا خالستان ریفرینڈم یہ بھی آرگنائز کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ووٹنگ وغیرہ کراتے ہیں یو کے میں، آسٹریلیا میں، کئی جگہ۔ آلدو ووٹنگ کا کوئی مطلب تو ہے نہیں، لیکن یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے سکھ ہمارے ساتھ ہیں جو ایک الگ نیشن چاہتے ہیں، بھارت کا جو پنجاب ہے اس کو الگ یہ لوگ کرانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اچھا، سکھ فار جسٹس ابھی یہ کیوں کر رہا ہے؟ بیسیکلی سکھ فار جسٹس یہ پورا جو ریفرینڈم کیمپین چلاتا ہے وہ کئی دیشوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، سکھ ڈائسپورا میں ان کا برین واش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کافی ہوشیار ہے ہمارے جو سکھ ڈائسپورا ہے۔ مطلب زیادہ تر اگر آپ دیکھو گے جو سکھ ڈائسپورا ہے وہ ان کے چکر میں نہیں آتے۔ انفیکٹ اس کی وجہ سے کمیونٹی میں آپ کو ڈیوائڈ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ جو سکھ پیپل وہاں پر رہ رہے ہیں، بھارت سے گئے ہیں، تو کافی زیادہ بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ اس میں ایسے ہیں جو اس طرح کے چکر میں آ جاتے ہیں، اور اسی لیے ساری گتیویدھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو سکھ فار جسٹس نے بھارت سرکار پر آروپ لگایا ہے کہ جو خالستانی ایکٹیوسٹ ہیں ہم ان کو مروا رہے ہیں۔ اسپیشلی یہ پورا معاملہ آپ سب جانتے ہوں گے کافی زیادہ بھڑک گیا تھا 2023 جون میں، جب برٹش کولمبیا میں کینیڈا کے اندر ہردیپ سنگھ نجار
उसको मार दिया गया था खुलेआम। तो इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि ये सब कुछ भारत के द्वारा कराया गया है, एंड इसी की वजह से आप देखिए तब से लेकर भारत और कनाडा के जो टेंशन हैं वो और ज़्यादा खराब हो गए थे। वैसे ही काफ़ी टेंशन चल रहा था, लेकिन उस समय आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने तो डायरेक्टली ये कह दिया, सबके सामने ऑफिशियली कह दिया कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। तो भारत ने तो इसको एकदम स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया था कि ये बेबुनियाद आरोप हैं, और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक फॉलोआउट भी हुआ। आपको याद होगा कनाडा ने भारतीय जो डिप्लोमेट्स हैं उसको एक्सपेल किया। इसके रिटालिएशन में भारत ने भी जो वीज़ा सर्विसेज हैं कैनेडियंस के लिए उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। हमने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उसको सस्पेंड किया। इस तरह की दोनों तरफ से चीज़ें देखने को मिल रही थी। लेकिन ब्रॉडर इशू यही है कि देखो भारत जो है बार बार यही कहता आया है कि कनाडा खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको हार्बर करता है, अपने देश में जगह देता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो कि अलाउड नहीं होना चाहिए किसी भी देश के अंदर। और कनाडा में अगर आप देखोगे सिख डायस्पोरा का संख्या है लगभग 7,70,000, मतलब पूरे कनाडा की पॉपुलेशन का 2% आपको सिख डायस्पोरा देखने को मिलेगी। मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज आपको देखने को मिलती हैं इसके अंदर। अच्छा, इसका लीगल और सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? मतलब कि यहाँ पर ये जो सीज की बात कही गई है, इसका सिक्योरिटी कंसर्न अगर हम कनाडा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखो कनाडा को कभी भी ये अलाउ नहीं करना चाहिए। मतलब आप सब जानते होंगे 1961 का वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो साफ साफ कहता है कि होस्ट जो नेशन है उनको प्रोटेक्ट करना है डिप्लोमेटिक मिशंस। मतलब भारत का जो हाई कमीशन है, भारत का जो काउंसलेट है कनाडा के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी साफ साफ कनाडा के ऊपर है। तो अगर ये सीज अलाउ किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं कनाडा की सरकार इसको अलाउ कर रही है, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ने पहले ही अनाउंस कर दिया, और उसके बावजूद भी अगर आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते हो तो अल्टीमेट जिम्मेदारी कनाडा के ऊपर आएगी। तो हो सकता है कैनेडियन जो पुलिस है, फेडरल अथॉरिटीज़ हैं, वो सिक्योरिटी इंश्योर करें और इस तरह की गतिविधि ना होने दें। जहां तक भारत का सवाल है तो देखो ये डायरेक्टली हमारे काउंसलेट स्टाफ ऑफिशियल्स जो विजिटिंग इंडियंस हैं उनके सेफ्टी के लिए बड़ा कंसर्न है। तो भारत कहीं ना कहीं कनाडा को डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज करेगा कि आप इस तरह के जो धमकी हैं इसको हटाइए। मतलब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मत कहिए कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन अगर भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करता है। जहां तक सिख फॉर जस्टिस का सवाल है, हो सकता है कि कैनेडियन लॉस के हिसाब से अगर ये वॉयलेंस करते हैं तो इनके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में तो कनाडा ने इसको खुलेआम अलाउ किया है। इनफैक्ट आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी का जो पूरा तस्वीर है उसको ये लोग जलाने लग गए, मोदी जी की तस्वीर जलाने लग गए। इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कहीं ना कहीं वॉयलेंस में एक थिन लाइन होती है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ अलाउ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही कनाडा की ही एक रिपोर्ट में साफ साफ माना गया था, एक्सेप्ट किया गया था कि जी हाँ, ये जो खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स हैं इनको फंडिंग मिल रही है इस तरह की चीज़ें करने के लिए। तो अगर इस रिपोर्ट के बावजूद भी कनाडा ये अलाउ करता है तो मे बी भारत और कनाडा के रिलेशंस में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। खैर, इसका ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला है डिप्लोमेटिक रिलेशन। मतलब ये जो डेवलपमेंट है ये डिसाइड करेगा कि भारत और कनाडा के टाइज यहाँ से किस दिशा में जाएंगे। अभी नए प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो हो सकता है कि शायद बैलेंस करने की कोशिश करें। भारत इस इशू को इंटरनेशनली रेस करेगा कि कैसे कनाडा जो है एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उनको अलाउ कर रहा है। इसके अलावा सिख डायस्पोरा में भी डिवाइड हो सकता है। जो कम्युनिटी है सिख डायस्पोरा की, जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादातर नहीं चाहते इस तरह की चीज़ें हों, बदनामी होती है, इसकी वजह से आक्रोश आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिख डायस्पोरा है कनाडा में, वो उनमें आपको काफ़ी बड़ा डिवाइड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए। मतलब इस तरह की जो थ्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाई कमिश्नर के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकते हैं, सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। तो इसकी वजह से कहीं यहाँ पर भारत जो है कोशिश यही करेगा कि जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है वो कनाडा के साथ मिलकर इंश्योर किया जाए। और ग्लोबल एंगल अगर हम बात करें तो सिख फॉर जस्टिस जो है उसकी एक्टिविटीज़, जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है, और भी देशों में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन रेज होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेकर कि वो फ्री स्पीच और फॉरेन पॉलिसी की जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको ये लोग कैसे बैलेंस करते हैं। खैर, जहाँ तक भारत का रेस्पॉन्स का सवाल है तो देखो डेफिनेटली भारत की तरफ से एक रेस्पॉन्स आएगा और भारत इसको कंडेम करेगा, और साथ ही साथ कनाडा को कम्युनिकेट करेगा कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, और साथ ही साथ हम ग्लोबल स्टेज पर ये एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि देखिए कनाडा इस तरह की चीज़ें कैसे अलाउ कराएं। तो एक प्रकार से ये जो सीज का थ्रेट है एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है
भारत और कनाडा के रिलेशंस में। देखते हैं ये लोग कैसे खालिस्तानी इस पूरे इशू को हैंडल करते हैं। बट एक बड़ा मोमेंट आया है और लेट्स सी 18 तारीख को यहाँ पर क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम कनाडा की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा माउंटेन रेंजेस है जो कि कनाडा में जो कॉर्डेलियरा सिस्टम है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा सिस्टम, उसको फॉर्म करता है। इनमें से कौन कौन से माउंटेन? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली 20 सितंबर तक यहाँ पर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको, क्योंकि 2026 का जो लास्ट बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है इसमें, और इसकी वजह से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ इनको ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी आईक्यू लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके आईएएस आईपीएस ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए, और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी आईक्यू का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400239293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के आईएएस आईपीएस की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ। ऑफर इज वैलिड टिल 20th September। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ की जानिब से भारतीय कौंसुल खाने के मुमकिना मुहासरे की धमकी को कैसे देखा जाए। सवाल ये बनता है कि क्या मेज़बान मुल्क यानी कनाडा की जो बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां हैं, ख़ास तौर पर वियना कन्वेंशन के तहत सफारती मिशनों के तहफ़्फ़ुज़ का जो फ़र्ज़ है, क्या वो जिम्मेदारियां उसकी अपनी दाखिली सियासी मजबूरियों और आज़ादी इजहार के जो मकामी उसूल हैं उन पर फ़ौक़ियत रखती हैं? ये बात वाज़ेह रहे कि हमारी ये बहस मुकम्मल तौर पर उसी मवाद पर मबनी है। मेरा मौक़िफ़ सीधा सा है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सफारती तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत गैर मुतज़लज़िल है और इसे हर कीमत पर मुक़द्दम रखना चाहिए। जी, आपका नुक्ता अहम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस मामले को ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में कनाडा के जो दाखिली सियासी हक़ाइक़ हैं, फिर आज़ादी इज़हार राय के हवाले से उसकी जो हसासियत है, और ख़ास तौर पर हालिया वाक़यात का तनाज़ुर, मेरा मतलब है हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद जो शदीद कशीदगी पैदा हुई है भारत कनाडा ताल्लुकात में, ये सब अवामिल इस सूरत हाल को समझने के लिए बहुत कलीदी हैसियत रखते हैं। और आप कह लें दो टोक है। बैनुल-अक़वामी कानून और ख़ास तौर पे 1961 का वियना कन्वेंशन ये कनाडा पर लाजिम करता है कि वो भारतीय सफारती मिशन और उसके अमले की हिफाजत को हर हालत में यकीनी बनाए। इसमें किसी किस्म की अगर या मगर की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और ये बात भी अहम है जो वीडियो में भी जिक्र हुई कि भारत ने सिख फॉर जस्टिस SFJ को गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत बाकायदा कालअदम करार दिया हुआ है और इसके रहनुमा गृपुदन सिंह पन्नू को दहशतगर्द नामजद किया गया है। तो ये पस मंज़र हमें बताता है कि SFJ की तरफ से ये जो मुहासरे की धमकी है, इसे महज एक सियासी बयानबाजी समझना एक संगीन गलती होगी। ये एक बाकायदा खतरा है और कनाडा को इसे उतनी ही संजीदगी से लेना चाहिए। अब ये जो कांसुल खाने के दाखिली और खारिजी रास्तों को 12 घंटे बंद करने का ऐलान है, जिसे वो सीज कह रहे हैं, ये अमली तौर पर तो सिफारती अमले को यरगमाल बनाने के मुतरादिफ हो सकता है। इससे ना सिर्फ कांसुल खाने का काम मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा, बल्कि तशद्दुद, तोड़फोड़ या सफारतकारों को बराह-रास्त नुकसान पहुंचने का भी हकीकी अंदेशा है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए, जैसा कि माजी में हुआ, कनाडा में भारतीय वज़ीर आज़म के पुतले जलाने जैसे अलामती मगर पुरतशद्दुद मुजाहिरों को बर्दाश्त किया गया है। तो आज़ादी इजहार की आड़ में इस तरह की सरगर्मियों की इजाज़त देना, ख़ास तौर पर जब वो
تشدد پر اکسانے یا سفارتی مشنوں کو دھمکیاں دینے تک پہنچ جائیں، یہ ایک بہت خطرناک روایت کو جنم دیتا ہے۔ بھارت کا موقف میرے خیال میں بالکل بجا ہے کہ کینیڈا آزادی اظہار کے نام پر انتہا پسند عناصر کو جگہ دے رہا ہے۔ دیکھیں، سفارتی تحفظ ایک عالمی اصول ہے۔ بھارت کو کینیڈا میں وہی تحفظ ملنا چاہیے جس کی توقع کینیڈا خود دنیا بھر میں اپنے سفارت خانوں کے لیے رکھتا ہے۔ لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ اس معاملے کو صرف قانون کی عینک سے دیکھنا شاید کافی نہ ہو۔ ہمیں کینیڈا کے جو مخصوص حالات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ وہاں کا جو داخلی سیاسی منظرنامہ ہے، آزادی اظہار کے حوالے سے ان کے قوانین اور جو معاشرتی رویے ہیں، اور سب سے اہم جو حالیہ واقعات کا سلسلہ ہے، خاص طور پر جون 2023 میں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل اور اس کے بعد بھارت اور کینیڈا کے تعلقات میں جو تاریخی گراوٹ آئی ہے، یہ سب عوامل مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کینیڈا میں تقریباً 770,000 سکھوں کی آبادی ہے۔ یہ ایک ایسی سیاسی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی جمہوری نظام میں حکومتیں اپنی آبادی کے اتنے بڑے حصے کے دباؤ اور ان کی حساسیت کو مکمل طور پر آپ کہہ لیں نظر انداز کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کینیڈین حکومت کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، ایک طرح کا توازن قائم کرنے کا چیلنج ہے۔ دوسری طرف مغربی جمہوریتوں میں آزادی اظہار کو ایک بنیادی انسانی حق کا درجہ حاصل ہے۔ کینیڈا کے لیے اس حق پر پابندی لگانا، چاہے وہ کسی ایسی تنظیم کے لیے ہی کیوں نہ ہو جو غیر مقبول ہو یا جسے بھارت انتہا پسند سمجھتا ہو، یہ قانونی اور سیاسی طور پر ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ آپ محاصرے کی دھمکی کی بات کر رہے ہیں، لیکن قانونی طور پر دھمکی اور حقیقی تشدد کے اقدام کے درمیان ایک باریک لکیر ہوتی ہے۔ وہ لکیر کہاں کھینچی جائے گی، یہ ایک بہت نازک سوال ہے۔ اور ایس ایف جے کا یہ جو بیانیہ ہے کہ بھارتی قونصل خانے جاسوسی کے اڈے ہیں، اسے صرف پروپیگنڈا کہہ کر خارج کر دینا تو آسان ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ بیانیہ ان کے حامیوں میں کیوں مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ خاص طور پر نجر کے قتل کے بعد جب بھارت پر الزامات عائد کیے گئے تو میرا مطلب ہے کہ یہ دھمکی خلا میں نہیں آئی۔ یہ نجر کے قتل، کینیڈین وزیر اعظم کے بیانات، بھارت کے سخت رد عمل جیسے کہ سفارتکاروں کی بے دخلی اور ویزا سروسز کی معطلی، ان سب کے فوراً بعد سامنے آئی ہے۔ تو یہ سارا پس منظر لامحالہ کینیڈا کے رد عمل پر اثر انداز ہوگا۔ آپ نے کینیڈا کے داخلی اور قانونی تناظر کا ذکر کیا جو یقیناً اہم ہے، لیکن آئیے ذرا وینا کنونشن پر واپس آتے ہیں۔ کیا یہ ذمہ داری مطلق ہے یا اس میں عملی مشکلات کی بنا پر کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک وینا کنونشن کا آرٹیکل 22 بالکل واضح ہے۔ یہ میزبان ریاست پر ایک خصوصی ذمہ داری، اسپیشل ڈیوٹی عائد کرتا ہے کہ وہ سفارتی مشن کے احاطے کو کسی بھی قسم کی مداخلت یا نقصان سے بچائے اور مشن کے امن میں خلل یا اس کی توہین کو روکنے کے لیے تمام مناسب اقدامات کرے۔ اب یہاں مناسب اقدامات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ داخلی مجبوریاں یا قوانین کو آڑے لے آئیں۔ اگر کینیڈا اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو یہ صرف ایک سفارتی ناکامی نہیں ہوگی، یہ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہوگی، اور اس کے اثرات صرف بھارت کینیڈا تعلقات تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری عالمی سفارتی برادری پر پڑیں گے۔ عملی مشکلات چاہے وہ سیاسی ہوں یا وسائل کی کمی ہوں، وہ اس بنیادی بین الاقوامی ذمہ داری سے فرار کا جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وینا کنونشن غیر اہم ہے یا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ نظریاتی طور پر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ذمہ داری واضح طور پر بیان کی گئی ہے، لیکن عملی نفاذ کی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ نظریے سے کچھ مختلف ہوتی ہے۔ قانون کا نفاذ جو ہے وہ مقامی قوانین، پولیس کے اختیارات، وسائل کی دستیابی اور سب سے بڑھ کر سیاسی ارادے پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ نے تمام مناسب اقدامات کا ذکر کیا جی، لیکن مناسب کیا ہے اس کی تشریح ہمیشہ مقامی سیاق و سباق میں ہی ہوتی ہے۔ کیا 12 گھنٹے کے محاصرے کی دھمکی کو، جو ابھی تک صرف ایک دھمکی ہے، عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا کینیڈا کے موجودہ داخلی قانونی اور سیاسی ماحول میں مناسب سمجھا جائے گا، خاص طور پر جب نگر کے معاملے پر پہلے ہی اتنی کشیدگی عروج پر ہے؟ کیا اس طرح کی پیش قدمی سے صورتحال مزید بگڑ نہیں سکتی؟ یہ وہ عملی چیلنجز ہیں جو اس بظاہر مطلق ذمہ داری کو زمین پر اتارتے وقت پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف قانون کی کتاب کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ حقیقی دنیا میں ایک کشیدہ سیاسی ماحول میں اس کے اطلاق کا سوال بن جاتا ہے۔
میں عملی چیلنجز کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں، بالکل، لیکن آپ کی یہ دلیل مجھے دوسرے اہم نقطے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی آزادی اظہار کی حدود۔ آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ محاصرہ ابھی صرف ایک دھمکی ہے، لیکن کیا یہ محض تقریر ہے؟ کیا قونصل خانے کو محاصرے میں لینے کا اعلان کرنا صرف اپنی رائے کا اظہار ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ یہ بذات خود ایک اقدام کی دھمکی ہے، ایک ایسا اقدام جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا ارادہ بالکل واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ قونصل خانے کے کام میں رکاوٹ ڈالنے، وہاں کے عملے کو ممکنہ طور پر خطرے میں ڈالنے کا اعلان ہے۔ تو اس مقام پر میرے نزدیک آزادی اظہار کی حد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے حقیقی نقصان کا ایک واضح اور فوری خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماضی میں ہونے والے پتلے جلانے جیسے علامتی احتجاج سے یقیناً مختلف ہے، جنہیں شاید برداشت کیا گیا ہو۔ یہ ایک عملی اقدام کی دھمکی ہے جس کے ٹھوس اور سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور یہی وہ مرکزی قانونی اور سیاسی کشمکش ہے جس کا کینیڈا کو سامنا ہے۔ اصل سوال یہی ہے کہ کیا اس دھمکی کو روکنے کے لیے اٹھائے جانے والے پیشگی اقدامات، مثال کے طور پر مظاہرے کی اجازت ہی نہ دینا یا SFJ کے رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا، کیا یہ آزادی اظہار پر ایک غیر ضروری پابندی تصور کیے جائیں گے؟ کینیڈا کا قانونی نظام، جیسا کہ کئی دوسرے مغربی ممالک میں ہے، وہ غالباً واضح اور موجودہ خطرے یعنی کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر کے معیار پر پورا اترنے کا ٹھوس ثبوت طلب کرے گا۔ یعنی کیا یہ محض بڑک بازی ہے یا اس دھمکی پر عمل درآمد کا واقعی کوئی حقیقی اور فوری امکان موجود ہے؟ آپ نے پتلے جلانے کی مثال دی جسے برداشت کیا گیا۔ اب قانونی طور پر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ محاصرے کی یہ دھمکی اس علامتی احتجاج سے معیاری طور پر اتنی مختلف اور زیادہ خطرناک ہے کہ اس پر پہلے سے زیادہ سخت رد عمل یعنی پیشگی کارروائی کا جواز بنتا ہے۔ یہ لکیر کھینچنا، خاص طور پر جب سیاسی ماحول نجر کے واقعے کے بعد پہلے ہی اتنا گرم ہو، یقیناً آسان نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں قانونی جوئے سے کم نہیں۔ یہ قانونی بحث تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیا داخلی سیاست کو بین الاقوامی ذمہ داریوں پر فوقیت دی جا سکتی ہے؟ یہ ہمیں تیسرے نقطے کی طرف لاتا ہے۔ داخلی سیاست کا اثر و رسوخ، کیا یہ ایک حقیقی مجبوری ہے یا بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بچنے کا ایک آسان بہانہ؟ آپ نے کینیڈا میں 770,000 سکھ آبادی کے سیاسی وزن کا ذکر کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کیا یہ قابل قبول ہے کہ کوئی ملک داخلی سیاسی فوائد حاصل کرنے یا ممکنہ سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے بین الاقوامی قانون اور سفارتی تحفظ کے بنیادی اصولوں کو پس پشت ڈال دے؟ اگر کینیڈا ایسا کرتا ہے یا ایسا کرنے کا تاثر بھی دیتا ہے تو یہ عالمی سطح پر ایک انتہائی خطرناک مثال قائم کرے گا۔ اس سے دوسرے ممالک کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ بھئی وہ اپنی سیاسی سہولت کے مطابق سفارتی مشنوں کو تحفظ فراہم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بین الاقوامی تعلقات کے پورے ڈھانچے کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا۔ میں اسے بہانہ کہنے کی بجائے شاید سیاسی حقیقت کہوں گی، جس سے جمہوری حکومتوں کو ہر روز نمٹنا پڑتا ہے۔ حکومتیں خلا میں تو کام نہیں کرتی۔ کینیڈا میں سکھ کمیونٹی کا جو سیاسی اثر و ذروخ ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ اثر و ذروخ ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کینیڈین حکومت اس پر رد عمل کیسے ظاہر کرتی ہے۔ کیا یہ واقعی اپیزمنٹ ہے، یعنی انتہا پسند عناصر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش، جیسا کہ شاید بھارت کا موقف لگتا ہے، یا پھر یہ ایک جمہوری حکومت کی اپنی آبادی کے ایک اہم حصے کے خدشات کو، چاہے وہ خدشات درست ہوں یا غلط، مد نظر رکھنے کی ایک پیچیدہ کوشش ہے؟ اس توازن کو برقرار رکھنا کینیڈا کی حکومت کے لیے ایک حقیقی چیلنج ہے۔ انہیں ایک طرف اپنی بین الاقوامی ساخت اور ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، تو دوسری طرف داخلی امن و امان اور اپنی سیاسی حمایت کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ نجر کے واقعے نے تو اس توازن کو پہلے سے کہیں زیادہ نازک بنا دیا ہے۔ اور یہ نزاکت ہمیں چوتھے اور آخری نقطے پر لاتی ہے، SFJ جیسی تنظیموں کا عالمی کردار اور اس پوری صورتحال کے بھارت کینیڈا تعلقات پر مجموعی اثرات۔ دیکھیں، SFJ کی سرگرمیوں کو برداشت کرنا، چاہے اس کی وجہ آزادی اظہار کے قوانین ہوں یا سیاسی مجبوریاں ہوں، یہ نہ صرف بھارت اور کینیڈا کے دو طرفہ تعلقات کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ یہ دنیا بھر میں دیگر انتہا پسند اور علیحدگی پسند گروہوں کے لیے بھی ایک طرح کی حوصلہ افزائی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی ممالک میں انہیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی گنجائش مل سکتی ہے۔
کینیڈا کو اس مسئلے کو صرف اپنی سرحدوں کے اندر محدود نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے وسیع تر عالمی اور علاقائی مضمرات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ایسی تنظیمیں اکثر سرحد پار نیٹ ورکس چلاتی ہیں، اور ایک ملک میں اگر نرمی دکھائی جائے تو دوسرے ملک میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جی، میں آپ سے متفق ہوں کہ اس کے عالمی مضمرات ہیں، لیکن ہمیں زمینی حقیقت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ نیجر کا واقعہ اور اس کے بعد کینیڈین وزیر اعظم کی طرف سے بھارت پر جو الزامات لگائے گئے، انہوں نے پہلے ہی تعلقات کو آپ کہہ لیں اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا دیا ہے۔ بھارت نے سفارتکار نکالے، ویزا سروسز معطل کی، تعلقات شاید اپنی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں۔ اب اس تازہ ترین دھمکی پر کینیڈا کا رد عمل ان تباہ حال تعلقات کی مستقبل کی سمت متعین کرنے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ کیا ایس ایف جے کے خلاف سخت کارروائی کرنے سے بھارت کے ساتھ تعلقات میں کوئی بہتری آئے گی، یا اس سے کینیڈا میں مقیم سکھ کمیونٹی کا ایک بڑا طبقہ جو شاید ایس ایف جے کا براہ راست حامی نہ بھی ہو، وہ اپنی ہی حکومت سے مزید بدظن ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں کینیڈا جو بھی قدم اٹھائے گا اس کے سفارتی اور داخلی دونوں محاذوں پر گہرے اور دور رس نتائج ہوں گے۔ یہ واقعی بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری نظر میں صورتحال کی پیچیدگی سے قطع نظر بین الاقوامی قانون اور سفارتی مشنوں کا تحفظ جو ہے وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ویانا کنونشن کی ذمہ داریاں بالکل واضح اور غیر مبہم ہیں۔ کینیڈا کو چاہیے کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی سے نبھائے اور بھارتی قونصل خانے اور اس کے عملے کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائے، چاہے اس کی کوئی بھی داخلی